برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بآواز بلند تر صلوات۔ ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بآواز بلند تر صلوات۔ کہا کہ کاٹ دو اس کا گلا حسین ہے یہ، کہا کہ کاٹ دو اس کا گلا حسین ہے یہ، بنا دو آج یہیں کربلا حسین ہے یہ۔ کسی نے پوچھا کیا کیا تھا جرم اس نے، تو بتایا کہ جرم یہی کافی ہے کہ بس حسین ہے یہ۔ مرد آباد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس مرکز دے جملہ خادمین جڑے اس مرکز دی خدمت کر کے دنیا تو چلے گئے، جڑے دامے در میں سکھ نے کسی حوالے نال کر رہے ہیں، انہاں دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے، اور بالاخص جنہاں دا اس دنیا تے سورہ فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، انہاں مومنین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ دی اپیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بارلا محمد وآل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ اس پاک کلام دا ثواب، اس صفحے آزاد اف ثواب، جملہ مرحومین مومنین جنہاں نے اس نظر نیاز وچ حصہ لیا، میرا اللہ انہاں دے مرحومین دی روح نو ارسال فرما، انہاں دے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ جڑے موجود ہیں انہاں دی گھراں وچ اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما، گھراں وچ جتنیاں روحانی جسمانی بیماریاں مصیبتاں پریشانیاں ہیں دور فرما، انہاں مومنین دے بچیاں دیاں زندگیاں دراز فرما، علمی عملی میدان وچ کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ میرا اللہ اس مرکز نو تا صبح قیامت آباد و شاد فرما، جڑے اس مومنین اس مرکز نو قائم کر رہے ہیں آباد کر رہے ہیں، میرا اللہ انہاں دے گھراں نو آباد و شاد فرما، انہاں دے جو نیک شرعی مقاصد ہیں میرا اللہ پورے فرما۔ اج عمرہ زیارت کربلا معلی دی سعادت نصیب فرما، محمد و آل محمد دی شفاعت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيد الدارين النبي الحرمين امام القبلتين شمس بين القمرين نور بين الحرمين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على سيد الأولياء إمام الأوصياء أبي الأئمة الهدى أمير المؤمنين ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة الطاهرة الزكية النقية مرضية صديقة الكبرى سيدة النساء العالمين صلوات اما بعد فقد قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کان عمی العباس نافذ البصیرہ وسلب الایمان صلوات میرے واجب الاحترام بھائیوں مومنین کرام دعا ہے رحمان اللہ تواڈی ساری کوشش اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ میں تواڈے سامنے سرکار عباس علیہ السلام دی شان دے متعلق فضیلت دے متعلق چھویں آقا سرکار امام صادق علیہ السلام دا فرمان ذیشان تلاوت کیتا۔ سرکار امیر المؤمنین بعد از شہادت جناب سیدہ اپنے بھائی جناب عقیل بن ابی طالب علیہ السلام نو فرمایا یا اخل عقیل واختر لی امرا من معاشر العرب حتی تالد لی فحلا، اے میرے بھائی عقیل اس عرب خاندان دے اندر کسی ایسے بہادر خاندان دا انتخاب فرماؤ میں اس خاندان دے شادی کراں اور اللہ میں ایک بہادر بیٹا عطا کرے۔ حتی طالد علی فہلن، اللہ میں نے ایک بہادر بیٹا عطا کرے۔ یہ اگلے لفظ میں پڑھے نہیں، علماء تو سنیں، کسی میں کتاب خود نہیں مطالعہ کیتا لیکن علماء تو سنیا کہ جناب امیر علیہ السلام فرمایا تاکہ میرا حصہ بھی کربلا چ ہو جائے۔ حتی طالد علی فہلن، جناب عقیل بن ابی طالب علیہ السلام عرب دے علم انصاب دے ماہر ترین شخصیت، عرب دے تمام قبیلیاں دی
حسب و نسب نو جانن دے ماہر ترین شخصیت جناب عقیل بن ابی طالب علیہ السلام دی نگاہ ٹھہری ہے جناب حزام بن خالد الکلابیہ دے گھر آئین عرض کیتی نا جناب حزام جناب فاطمہ ام البنین دے والد ماجد کہ میں اس سلسلے تواڈے کول آیا جناب حزام مسکرائے خوش ہوئے کہ ساڈے واسطے بہت بڑا شرف ہے جو بنی ہاشم اور خصوصاً سرکار امیر المؤمنین اس ایک بلند پایا مقصد واسطے ساڈا انتخاب کیتا لیکن پھر جس طرح ایک حکم شرعی ہے فرمایا جناب عقیل تسی اس مقام تے تشریف فرما ہوو میں گھر وینا اپنی بیٹی کولو پوچھ کے آنا جناب حزام گھر تشریف لے گئے جناب فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا اپنی ماں دے کول بیٹھے جناب حزام نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا دے سامنے مسئلہ پیش کیتا کہ ماں بیٹی دوئے موجود ہو اس سلسلے جناب عقیل علیہ السلام حاضر ہوئن آئین تہاڈا کیا ارادہ ہے جناب فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا خاموشی دا اظہار فرمایا اور اپنی ماں دی طرف اشارہ فرمایا جناب ام البنین سلام اللہ علیہا دی خاموشی انہاں دی اس مسئلے رضاعت دا معنی اور مفہوم دے گئی اور اس بی بی نے پھر اس خاندان دے نال اس طرح وفا کی تھی اس طرح وفا کی تھی کہ تاریخ انسانیت حیران ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ دی ڈولی یا بارات جناب امیر علیہ السلام دے دروازے تے پہنچی کتاب دے معتبر الفاظ ہیں کہ بی بی نے فرمایا کہ میری سواری نے اس مقام تے روک دیو روک دیتا گیا روک کے بی بی نے پہلے دہلیز تطہیر دا بوسہ لیا نو نویلی دلہن اپنی سواری تو اتر کے سب تو پہلے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سب تو پہلے دہلیز زہرا دہلیز تطہیر دا بوسہ لیا بوسہ لے کے بی بی گھر چ داخل ہوئے سامنے ویکھیا نا کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ موجود ہیں صلوات پڑھ محمد وآل محمد اللہم صلی علی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی پاک جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ دے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا اے دہلیز زہرا تاریخ انسانیت دی وفا واسطے جملہ اے دہلیز زہرا تو گواہ رانا میں اس گھر وچ مالکہ بن کے نہیں نوکرانی دی حیثیت نال پہلی رات شادی دی ایک دلہن آکھ رہی کہ اے دہلیز زہرا دہلیز تطہیر اے ویڑا تطہیر میں تہاڈی ماں بن کے نہیں میں اس گھر دی مالکن بن کے نہیں بلکہ میں اس گھر دی ایک نوکرانی اور کنیز دی حیثیت نال آئی پھر وفا دی حد مک گئی کہ بی بی دا نام ہے فاطمہ وفا دی حد مک گئی میں آپ کتاب وچ پڑھیا کہ جناب امیر علیہ السلام بی بی جو لفظ فاطمہ دے نال یاد کرنا تو بی بی جواب وچ فرمایا اے مولا و آقا میں آج تو بعد لفظ فاطمہ دے نال نہیں یاد کرنا پوچھیا کیوں فرمایا تسی لفظ فاطمہ دے نال میں یاد کر دے ہو میں ویکھ دیاں جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور حسنین شریفین نو اپنی ماں فاطمہ زہرا یاد ہوندی اپنی ماں فاطمہ زہرا یاد ہوندی
کیا عظمت کیا وفا ہے اس خاندان دی. اپنے آپ نو مٹا دیتا اور لفظ وفا دا حقیقی معنی اور مفہوم بلند کیتا. شاعر نے کیا خوب آکھیا، بچے کے ظہور میں ماں کا وجود ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوندا بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے. ماں فاطمہ زہرا ہو، بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. ماں ام البنین ہو، بیٹا عباس ابن علی ہوتا ہے. ماں میسونہ ہو، بیٹا یزید ابن معاویہ. بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے. پتہ لگدا اس دی تربیت تو کہ کس ماں، کس عظیم ماں دی تربیت شدہ اولاد ہے. بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے. ماں فاطمہ ام البنین ہو، بیٹا عباس ابن علی ہوتا ہے. مرضی مصطفیٰ دا نام ہے کردار مرتضیٰ. مرضی مصطفیٰ دا نام ہے کردار مرتضیٰ. مرضی شبیر دا نام ہے عباس ابن علی. مرضی شبیر. پھر امام علیہ السلام دی تربیت بھائی کر کے پکارنا ہمیشہ. جناب عباس علیہ السلام دا بچپن ہے، جناب امیر علیہ السلام دی گود مبارک وچ تشریف فرما ہیں. جناب امیر علیہ السلام، جناب عباس علیہ السلام عقیدہ توحید سنا رہے ہیں بابے نو. جناب عباس علیہ السلام عقیدہ توحید سنا رہے ہیں بابے نو. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا عباس بیٹا کہو ایک واحد. جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا ایک. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کہو دو. جناب عباس علیہ السلام بابے دی گود چھین بچپنا ہے. عرض کریں دن بابا جان جتھو ایک دا اقرار ہوئے اتھے دوسرا نہیں آ سکتا. جس زبان تو ایک دا اقرار ہوئے، آہد دا اقرار ہوئے، اتھے دوسرا نہیں آ سکتا. یہ بچپنا ہے جناب عباس علیہ السلام. اور امام صادق علیہ السلام دا فرمان ذیشان جڑا شروع دے وچ میں تلاوت کیتا تواڈی بارگاہ وچ، کان امی العباس نافذ البصیرہ وسلب الایمان. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اسلام دے بلند ترین مضبوط ترین قلعے دا نام ہے عباس. اسلام دے مضبوط ترین بلند ترین قلعے دا نام ہے عباس. بصیرت تقسیم کرن والی شخصیت دا نام ہے عباس بن علی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ساڈے اس ممبر پاک تے جناب عباس علیہ السلام دا تعارف ہی نہیں ہویا. اگلے دن بھی میں سنیا ایک جگہ تے میرا بھائی عزیز اللہ انہوں نے ہدایت دے وے اور مطالعے دی توفیق دے وے، یعنی جا جاتے رکنا، جا جاتے ضد کرنا ایک کردار شبیر دی توہین ہے. جناب عباس علیہ السلام تو مرضی شبیر دے کردار دا نام ہے. مرضی شبیر دے کردار دا نام ہے جناب عباس. اور کیا ہویا؟ جا جاتے رکنا، جا جاتے ضد کرنا. اے فلانا نام میرے کو کیوں لکھائے، جو فلان جاتے رک نہیں رہے. اے وفا نہیں ہے، یہ جناب عباس علیہ السلام دے کردار دی توہین ہے. یعنی اس دا یہ معنی کہ جناب عباس علیہ السلام نو معرفت امام نہیں ہے. دربار ولید جو جا اکبر بیٹا میری سکینہ نو لیا، اس دا چاچا نہیں پہ رکدا. نا 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 لگدا اس بندے نے جناب عباس علیہ السلام دے کردار اور سیرت دا مطالعہ ہی نہیں کیتا. جناب عباس علیہ السلام دے شاگرد ہیں جناب شہزاد علی اکبر اور جناب قاسم. جناب عباس علیہ السلام نے قدم قدم تے دسیا جو مقام امامت ہے کیا. قدم قدم تے دسیا، ہر قدم تے دسیا جو مقام امامت ہے کیا. واحد جناب عباس علیہ السلام ہیں جنہاں نو 5 معصومین دی صحبت دا شرف حاصل ہوا. سرکار امیر المومنین سرکار امام حسن مجتبی
سرکار امام حسین علیہ السلام، جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، 5 معصومین دی صحبت دا شرف حاصل ہویا۔ اس تو بعد بھی اگر کوئی بندہ جناب عباس علیہ السلام دی نعوذ باللہ نقص والا پہلو بیان کردہ تو پھر یہی ہے کہ اس دا مکتب اہل بیت دا مطالعہ نہیں۔ بہت بڑے محمد والے محمد گھرانے 14 معصومین تو بعد بہت بڑے فقیہ دا نام ہے جناب عباس، ایک بلند پایا شخصیت، علم و حکمت دے گہور تقسیم کرن والی شخصیت دا نام ہے جناب عباس۔ ہر مقام تے لوگاں نو مقام امامت بیان کرن والی ہستی دا نام ہے عباس۔ شاید اگر بھی کسی اجے اس مقام تک بھی کسی نو اشتوا ہے تو جناب عباس علیہ السلام والا خطبہ جڑا جناب عباس علیہ السلام نے مکہ خانہ کعبہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے یا خانہ کعبہ دی چھت تے عظمت امامت دا بیان کیتا، اس دا مطالعہ کرے۔ علامہ سید عین العارفین ہندی نے نقل کیتا، علامہ طالب جوہری نے حدیث کربلا وچ اس خطبے نو نقل کیتا۔ 8 ذی الحج نو خانہ کعبہ چھوڑن لگے، مکہ چھوڑن لگے امام علیہ السلام، تو جناب عباس علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مولا و آقا اس حاجیاں دے ہجوم نو اگر تہاڈی اجازت ہووے تو میں تہاڈا مقام نہ دساواں کہ تہاڈا مقام کیا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے اجازت دیتی۔ 3 معصوم ہستیاں دی موجودگی وچ فصاحت و بلاغت دے علمبردار دا نام ہے عباس۔ 3 معصوم ہستیاں موجود ہیں، سرکار امام حسین علیہ السلام، سرکار امام زین العابدین علیہ السلام اور سرکار امام محمد باقر علیہ السلام۔ انہاں دی موجودگی وچ عظمت امامت دساون والے فقیہ دا نام ہے جناب عباس، عالم دا نام ہے جناب عباس۔ اور اتنا ناز جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نو اپنے بیٹیاں تے 4 بیٹے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ دے واقعہ کربلا شہید ہوئے، جعفر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی اور عباس بن علی ابی طالب علیہ السلام۔ 4 بیٹے، 21 سال، 23 سال، 27 سال اور 34 سال، 4 شخصیات اور 4 بیٹے ہی ہیں۔ سید عبدالرزاق مکرم موسوی النجفی نے لکھن 4 فرزند، اور یہی وجہ ہے کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ دا لقب مشہور ہویا ام البنین بیٹوں کی ماں۔ جب واقعہ کربلا تو بعد آیا نا بشیر بن جزلم، آ کے مدینے چ اطلاع دیتی، یا اہل یثرب لا مقام لکم قد قتل الحسین بکربلا، وہ مدینے دے واسیوں مدینہ وسن دے قابل نہیں رہا، وارث مدینہ کربلا مارے گئے۔ یہ جملہ ہے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب دا، وہ فرمائندے ہیں جناب بشیر بن جزلم دی سواری گھوڑا داخل ہویا محلہ بنی ہاشم وچ، یا جناب عبید اللہ ابن عباس، جناب عباس دے چھوٹے فرزند دروازے تے کھڑے آن اور فرمایا نا مسافر رک منج، یہ تو کیسا اعلان کر رہے ہیں جو حسین کربلا مارے گئے۔ فوراً جا کے اپنی دادی جی جناب ام البنین نو اطلاع دیتی نا، بی بی دروازے دی اوٹ دے پیچھے آئے، دروازے دے پیچھے کھڑے ہو کے پوچھیا نا، اے اعلان کرن والا میرا دل نہیں مندا جو حسین ابن علی کربلا مارے گئے ہون، انہاں دے نال تو میرا عباس جیا جوان پتر نال ہے، انہاں دی حفاظت واسطے میرا جوان پتر عباس نال ہے۔ جناب بشیر بن جزلم نے عرض کی تھی، بی بی تسی صحیح فرما رہے ہو، لیکن عباس دریائے فرات تے 2 بازو قلم کرا کے سہم گیا۔ اس وقت بی بی نے پہلا وین کیتا، بڑا ناز آئی اپنی اولاد تے، بڑا ناز آئی بنی ہاشم نو جناب عباس تے، پہلا وین اسے لے کیتا، اے لوگو اج تو بعد میں کوئی پتران دی ماں نہ آکھے،
میرے 4 شیر پتر کربلا وچ مارے گئے. اتنی بلند عظمت جناب عباس علیہ السلام دی، اتنا بلند مقام جناب عباس علیہ السلام دا، جناب عباس علیہ السلام دا، اتنی بلند عظمت جناب عباس علیہ السلام دی. اور خطبہ دیتا نا خانہ کعبہ دی چھت تے، پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. فرمایا اے لوگو حمد ہے اس خالق دی جس نے اس گھر نو ساڈے بابے دی آمد دے نال شرف بخشیا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے کان بالامس بیتن سارا قبلتن. فرمایا کل تک ایک گھر آئی، کل تک گھر آئی، میرے بابا دی آمد دے نال قبلہ بن گیا. اتنی عظمت جناب عباس علیہ السلام دی. پھر فرمایا یا ایتو الکافرۃ الفجارہ، اے فاسق لوگاں دی اولاد، اے کافر لوگاں دی اولاد، اے فاسق و فاجر لوگاں دی اولاد، اتصدون طریق لامام البررہ، کیا تسی امام حق دا رستہ روک سو گئے؟ فرمایا کیا تسی فاسق اور فاجر لوگاں دی اولاد، کیا تسی امام برحق دا رستہ روک سو گئے؟ اور پھر فرمایا کہ جب تک میں عباس ابن علی موجود ہاں کسی دی جرأت نہیں. فرمایا قد وقعتم فی الغلطۃ التی قد وقعت بہل قریش، تسی بھی وہی غلطی کر رہے ہو جڑا تہاڈے تو پہلے اہل قریش نے کیتی کہ اللہ دے نبی نو دھوکھا دینا چاہندے ہن، اللہ دے نبی دا نقصان کرنا چاہندے ہن. فرمایا وہ بھی اس غلطی چاند جب کہ میرے بابا علی موجود ہاں نبی دی حفاظت واسطے. اور فرمایا میں بھی موجود ہاں حسین ابن علی دی حفاظت واسطے. قد وقعتم فی الغلطۃ التی قد وقعت بہل قریش، تسی بھی وہی غلطی دہرا رہے ہو جڑی تہاڈے تو پہلے آل قریش نے دہرائی ہے. اس وقت میرے بابا موجود ہاں پیغمبر دی مدد نصرت واسطے، جبکہ میں حسین ابن علی دی مدد واسطے موجود ہاں، حفاظت واسطے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. پھر اتھے نہیں، اس تو اگے تعارف کرایا. فرمایا تسی جان دیو صاحب تطہیر کون ہے، جس دے گھر آیات قرآنی نازل ہوئیں، او گھر کیڑا ہے، او خاندان کیڑا ہے، اور جنہ دے گھر نجاسات دا مرکز ہے تسی جان دیو او گھر کیڑا ہے. لوگ مطالبہ بیعت کر رہے ہیں. فرمایا تو وہ گھر ہے جس دے وچ آیات تطہیر نازل ہوئیں، جس گھر دا ملائکہ طواف کریں دیں. اور فرمایا کہ وہ گھر بھی تسی جان دیو جیڑا نجاستاں دا مرکز رہا. اور اج اس گھر دے لوگ حسین ابن علی کولو، میرے مولا و آقا کولو بیعت دا مطالبہ کر رہے ہیں. جناب عباس علیہ السلام دی عظمت دا خطبہ دلالت کردہ جو کتنی بلند علمی شخصیت جناب عباس علیہ السلام. جبکہ ساڑھے ممبران تے توہین والے پہلو، جا جاتے آکھنا گھوڑا روک نہیں روکنا، یہ سارے توہین والے پہلو ہیں. اور اس دے نال نال امامت دی تربیت نقص لازم ہوندا کہ 5 معصوم ہستیاں نے جس دی تربیت کی تھی، کیا اس عباس ابن علی دا یہ مقام ہے جو جا جاتے آکھ دن روک تو رکنا نہیں، اتھو خیمے پٹ آکھے میں کیوں پٹا، میرے کو کیوں خیمے لوائے نہیں، پرانی وہ باندوڑے ہوندے ہیں. نہ میرا دوست، جناب عباس علیہ السلام دا مقام پوچھنا نا جناب سیدہ ام البنین کو لو پوچھ. جناب عباس علیہ السلام دا مقام پوچھنا نا علی دیاں دھیاں تو پوچھ. ساڑھے مذہب دے بہت بڑے عالم ربانی علامہ سید محمد یار شاہ نجفی وہ فرمیندے ہوندے ہیں کربلا وچ ہر شہید دے وین دے نال، اس شہید دے وین دے نال اس دے والدین تے اثر ہویا، لیکن جناب عباس علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہ دے وین دے نال 3 شخصیات تے اثر ہویا. پہلا اثر مظلوم کربلا تے جناب عباس لتھن. مظلوم کربلا نے دکھاں دا نوحہ پڑھیا. فرمایا الان انکسرت ظہری وقلت ہیلتی. عباس تیرے وین تو بعد میری کمر جھک گئی. الان انکسرت ظہری وقلت ہیلتی.
عباس تیرے وین تو بعد میری کمر جھک گئی، میرے تدبیراں مک گئیاں، میرے حوصلے ترٹ گئے۔ اور پھر دوسرا جملہ نوحہ پڑھیا مظلوم کربلا نے خود، فرمایا الان نامت العیون التی لم تنم بکا، غازی جڑیاں تیرے آسرے تے اکھی سمدیاں ہن کدی نہ سمسن۔ اور اس دا بالعکس علماء نے لکھیا، فرمایا جڑے تیرے ڈر تو کدی نہ ستے، کوفی و شامی جڑے تیرے ڈر تو کدی نہ ستے، ہن انہاں دے حوصلے ود گئے نہیں۔ اور تیسرا اثر جناب عباس دی شہادت تے علی دیاں دھیاں تے ہویا۔ ہر شہید ٹریا اس دے ناں دا وین کیتا، ہر شہید ٹریا، شہزادہ علی اکبر ٹرے انہاں دے ناں دا وین کیتا۔ جدوں لتھن نہ جناب عباس علیہ السلام، علی دیاں دھیاں ہکو وین کیتا، واہ حجابا واہ حجابا، ہائے ساڈا پردہ، ہائے ساڈا پردہ، الا لعنت اللہ۔